کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان تاریخ کے سب سے عظیم دانا اور علم کے دروازے مولا علیہ السلام نے کن افراد کو ناکامی کا حقدار قرار دیا ہے؟ وہ کون سے 3 بری عادتیں ہیں یا وہ کون سے 3 رویے ہیں جو بظاہر عام محسوس ہوتے ہیں مگر انسان کی پوری زندگی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سخت محنت کے باوجود آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، تو ممکن ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک خامی آپ کے اندر بھی موجود ہو جو آپ کی کامیابی کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ گفتگو آپ کی سوچ اور زندگی بدل سکتی ہے، بشرطیہ آپ ان باتوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائی میں اتار لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 3 بدقسمت انسانوں کی تفصیل کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرپور ایسے ہی ایمان افروز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ حکمت اور دانائی کا یہ سفر مسلسل جاری رہے۔ کامیابی صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ کامیابی قلبی سکون اور اللہ کی رضا کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلا انسان جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ ہے متکبر، یعنی وہ شخص جو غرور میں متبادل ہو۔ تکبر وہ پہلی بیماری ہے جس نے شیطان کو بارگاہ الہی سے مردود کر دیا، لیکن متکبر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بلند ہے اور یہی سوچ اس کے زوال کی ابتدا بن جاتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی جیسا بن کر رہنا چاہیے، کیونکہ مٹی ہی وہ واحد چیز ہے جس سے ہریالی اور زندگی جنم لیتی ہے۔ جو انسان اپنے علم، اپنی دولت یا اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، قدرت اسے وہیں سے گراتی ہے جہاں سے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہونے لگے تو اپنی بیماری کو یاد کیا کرو، اور جب تمہیں اپنے حسن پر ناز ہونے لگے تو اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ دوسرا انسان جو کبھی کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا وہ ہے جو حسد ہو۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی اپنی نیکیوں اور سکون کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد شخص کبھی اپنی ترقی پر خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی سنوارنے کے بجائے دوسروں کو گرانے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں کینہ اور حسد ہو اس کے پاس اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ دوستو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر انسان کا رزق اور اس کا نصیب پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ کسی دوسرے کی لکیر چھوٹی کرنے سے آپ کی اپنی لکیر کبھی لمبی نہیں ہو سکتی۔ اقبال نے کیا خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حسد شخص دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور جو خالق کائنات کی تقسیم سے ناراض ہو وہ بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تیسرا انسان
جس کے لیے کامیابی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے دل کو دکھایا اسے دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا وہ تیر ہے جو عرش کو چیر کر نکل جاتا ہے، اور ان کی بد دعا وہ دیوار ہے جو انسان کے نصیب کو قید کر لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے اور معاشرے میں آپ کا نام عزت سے لیا جائے، تو اپنے والدین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ صوفِ عزم میں مرشد کی خدمت سے پہلے والدین کی خدمت کا سبق دیا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ جو شخص اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کر دے اس کے لیے کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار تقدیر یا دوسروں کو قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے اپنے اعمال ہی ہماری قسمت بناتے ہیں۔ مولا علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت قول ہے کہ انسان کی زبان اس کے دل کا راز ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ کی زبان تلخ ہے اور آپ کے لہجے میں کروٹ ہے تو آپ کبھی لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، اور جو لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے۔ تنہائی اور لوگوں کی ناپسندگی ہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ زندگی مختصر ہے، اسے نفرتوں اور انا کی نظر مت کریں۔ حقیقی کامیابی عاجزی میں ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے میں ہے اور اپنے اپنوں کی قدر کرنے میں ہے۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر خوش ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ اسے وہ خوشی عطا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم نے جو 3 باتیں سیکھی، یعنی تکبر سے بچنا، حسد کو دل سے نکالنا اور والدین کی فرما برداری کرنا، یہ صرف سننے کی بات نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے سے زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ اگر ہم ان 3 برائیوں سے خود کو پاک کر لیں تو یقین مانیں کہ کامیابی خود ہمارے قدم چومے گی۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں بلکہ ایک ایسا انسان بننا چاہیے جس کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ اب خود کو وہ دیدار وار بنائیں جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے۔ روشنیاں بانٹتا ہوا ویڈیو کے اس اختتام پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ان 3 باتوں میں سے آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ دل کو لگی، یا آپ کی زندگی میں والدین کی دعا کا کیا مقام ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہم نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کے تبصرے ہمیں مزید بہتر کام کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کیا معلوم آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح راستہ مل جائے، ہدایت نصیب ہو اور اس کی زندگی سنور جائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آزمودہ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔